بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے پاس اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کام ہو رہے ہیں، تصویریں بنانا، شکلیں بنانا، یہ اس کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو بہت نفع ہوگا کہ تصویر بنانا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے، تصویر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ تو اس بارے ہم آپ کو آج ایک حدیث پاک سنانے جا رہے ہیں۔ یقیناً اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو لوگ تصویریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو چیزیں تم نے بنائی ہیں ان کو زندہ کرو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تصویریں بناتے ہیں تو قرب قیامت والے دن انہیں کہا جائے گا جو تم نے تصویریں بنائی ہیں، جو تم نے شکلیں بنائی ہیں ان کو زندہ کرو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے اپنے تکیے کے سامنے ایک ایسا پردہ لٹکایا تھا جس میں تصویر تھی۔ سامنے ایک ایسا پردہ تھا کہ جس کے سامنے تصویر تھی۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا تو آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، غصے کے آثار سامنے آ گئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق میں خداوند کریم سے مشابہت کرتے ہیں، پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حضرت صدیقہ نے فرمایا، صدیقہ بنت صدیق ابو بکر کی بیٹی لخت جگر نے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب نے جب فرمایا تو ہم نے اس پردے کو پھاڑ دیا اور اس پردے کے ہم نے 2 تکیے بنا لیے ہیں۔ لیکن پتہ چلا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویر بنانا ناپسند فرمایا ہے۔ تصویر بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر ہم ایسے معاشرے میں ہیں کہ اگر تصویر بنائیں تو یہ کتنا نقصان ہے، اور کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے کا ایک دستور ہے، ہمارے معاشرے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں اصلی چیز ہوتی ہے وہاں نقلی چیز کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس معاشرے میں زیادہ تر نوجوانوں کی موت کیوں ہو رہی ہے؟ نوجوان اس زندگی میں کیوں چلے بسے جا رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیں، جہاں اصلی چیز ہوتی ہے وہاں نقلی نہیں ہوتی۔ جہاں بازار میں نقلی چیز آ جاتی ہے تو اصلی چیز جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جہاں تصویریں بنتی ہیں، لوگ تصویریں بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو بزرگ کہتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ تم نے نقل سامنے رکھ دی ہے، اب تمہیں اصل کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اصل کو ہم اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیں، اگر ہم ایک سادہ مثال دیکھیں کہ پہلے جانور ہوتے تھے، دیسی گھی ہوتے تھے، جب یہ ڈالٹا، یہ فارمی چیزیں آئی ہیں تو دیسی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان کا آج نام و نشان نہیں ملتا۔ تو یقیناً ہمیں دین سیکھنا چاہیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت خوبصورت ہو جائے اور ہمارا دنیا بھی
اور آخرت بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو تو یقیناً اللہ پاک بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔